میاں صاحب نے آج انکشاف کیا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی تقریر تیار تھی کہ اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کو وہ تیار تھے، لیکن کیونکہ تب نیولی فریشلی آؤسٹڈ عمران خان صاحب نے الٹیمیٹم دے دیا، دھمکی دے دی، تو بقول میاں صاحب کے دھمکیوں اور الٹیمیٹمز کے آگے ہم لیٹنے والوں میں نہیں، کھڑے ہونے والوں میں سے ہیں. اینڈ دا انٹائر پلان واز جسٹ تھرون ان دا ڈسٹ بن. آپ یو ویری مچ in the thick of things at that time. کیا ہو رہا تھا تب؟ واقعی تقریر بھی تیار تھی، اسمبلیاں بھی ڈیزالو ہونے والی تھیں. This was what, end of May? یہ رفلی وہی ٹائم تھا، اور یہ بات جو آج میاں صاحب نے کی ہے بالکل درست کی ہے. وہ ایسا معاملہ ہوا تھا، یہ فیصلہ ہوا تھا کہ بالکل شروع کے دن تھے، ابھی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو آئے ہوئے میرے خیال ہے چند ہفتے ہی ہوئے تھے، اور اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا. بیک اینڈ فورتھ چل رہا تھا، ایک آرگومنٹ تھا کہ نہیں ابھی پورا ہمیں کرنا چاہیے مدت کو. بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہمیں نہیں کرنا چاہیے، ہمیں فوری طور پر الیکشنز کروانے چاہیے. ابھی یہ ڈیبیٹ چل ہی رہی تھی کہ خان صاحب جو تھے انہوں نے پھر وہ اس ٹائم چڑھائی شروع کر دی تھی اور بڑے جارحانہ موڈ میں آ گئے تھے. تو پھر بہت کچھ ہوا، لیکن الٹیمیٹلی فیصلہ یہی ہوا کہ یہ بہتر ہے کہ اسمبلی کو ڈیزالو کیا جائے اور فریش مینڈیٹ کی طرف جایا جائے. یہ 1.5 مہینہ آفٹر دا ووٹ آف کانفیڈنس کی بات ہے تقریباً. میرے خیال میں اتنا ایسے ہی تھا. اپریل میں ان کو گھر بھیجا ہے، اینڈ آف مے ارلی جون یہ بات ہو رہی تھی، پریس کانفرنس. واٹ ہیپنڈ؟ اچھا دیکھیے، اس میں آپ کو یاد ہے ایکچولی تقریر وغیرہ سب کچھ تیار تھا، اٹ واز ڈیسائیڈڈ. اس میں ہوا یہ تھا کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں تو لانگ مارچ کرنے آ رہا ہوں اور میں ان کو زبردستی یہاں پہ آ کے ان کی حکومت کو گراؤں گا. وہ لانگ مارچ کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں، وہ سارا کچھ ہو رہا تھا. تو اس میں اس وقت پھر یہ فیصلہ ہوا کہ نہیں، یہ اس وقت ہمیں بھی یہ سوٹ کرتا ہے کہ فریش مینڈیٹ لیا جائے. اس کے اندر جو انٹرنل ڈیبیٹ ہوئی تھی، ظاہر بات ہے اس میں پیپلز پارٹی کا ایک بڑا اہم رول تھا، اس میں پی ایم ایل این کا ایک اہم رول تھا، جو میاں نواز شریف تھے، زرداری صاحب تھے، جے یو آئی کے جو مولانا فضل الرحمان ہیں ان کا رول تھا، اور شہباز صاحب پرائم منسٹر تھے، وہ تو تھا ہی تھا. بالآخر ہوا یہ کہ یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ اب اسمبلی کو ڈیزالو کیا جا رہا ہے. اور یہ بات بالکل درست ہے کہ وہ تقریر جو ہے وہ لکھ لی گئی تھی. اس تقریر کا یہ بھی تعین ہو گیا تھا کہ وہ کس دن وہ تقریر ہونی ہے. ہوا یہ کہ یہ عمران خان صاحب اس وقت جو تلے ہوئے تھے کہ میں نے لانگ مارچ کرنی ہے، ان کو یہ کنوے ہو گیا تھا کہ اسمبلی ڈیزالو کرنے جا رہے ہیں. تو اب آپ کو لانگ مارچ کا کوئی ریزن نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے کرنے کی. جو آپ مانگ رہے تھے وہ تو ویسے ہی ہونے جا رہا ہے. سو لائے لو، خاموش رہیں. ابھی مطلب اناؤنسمنٹ ہونے والی ہے تو اس میں کیا ضرورت ہے. لیکن خان صاحب پھر خان صاحب ہیں. انہوں نے اب یہ میں اس کا فرسٹ ہینڈ وٹنس تو نہیں ہوں، لیکن یہی بتایا گیا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں اب تو ہم کریں گے، اور اگر یہ اسمبلی ڈیزالو کرنے جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر یہ میری وجہ سے ہوگا اور میرے پریشر سے. ان کو بڑا سمجھایا گیا، جماعت کے اندر سے سمجھایا گیا، اور لوگ جن کی خان صاحب سنتے تھے انہوں نے سمجھایا کہ نہ کریں. یہ انفیمس پریس کانفرنس کی طرف شاید فہد صاحب اشارہ دے رہے ہیں جو خان صاحب کر رہے تھے. شاہ محمود قریشی صاحب ان کے بازو میں بیٹھے تھے، ان کے ایک موبائل پہ کال آئی تھی، انہوں نے کال سنی تھی، خان صاحب بھی خاموش ہوئے تھے، پھر ان کے کان میں کچھ کہا تھا، یعنی کنٹینیوڈ ود دیٹ پریس کانفرنس، اور سارا بالکل ملیا میٹ ہو گیا. بالکل یہی ہوا تھا. اور اس کے بعد جب یہ ہو گیا اناؤنسمنٹ، ہو گیا جب خان صاحب نے کہہ دیا میں تو آ رہا ہوں اسلام آباد، اس کے بعد پھر یہ فیصلہ جو تھا کہ ہم اسمبلی ڈیزالو کر رہے ہیں، یہ پھر ریورس ہوا. جبکہ وہ ہو گیا تھا، اور یہ ریورس کرنے کا فیصلہ بھی میاں صاحب نے لیا. ریورس کرنے کا فیصلہ پی ڈی ایم کی لیڈرشپ نے لیا. سو جسٹ آورز اوے فرام ڈیزالونگ، یعنی کہ فقط گھنٹوں کے اوپر، لٹرلی چند گھنٹوں کی بات. یہ فہد صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ وہ کریڈٹ لینا چاہتے تھے، اس کریڈٹ کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی مجھے اسپیسیفکلی یاد ہے، وہ بد اعتمادی تھی. خان صاحب کو لگ رہا تھا کہ میرے ساتھ ایک اور ہینڈ کر دیا جائے گا، بیکاز پہلے مجھے یہ کہا جا رہا تھا کہ مجھے حکومت سے نہیں نکالا جائے گا، سکون سے بیٹھے ہوئے تھے. آپ کو وہ ماحول بھی یاد ہے کہ اتحادی آ رہے ہیں جا رہے ہیں، وہ سکون ہے، وہ سب کو کہہ رہے ہوتے تھے کہ بھئی کچھ نہیں ہوگا، کچھ ان کو کہا جا رہا تھا، ان کو لگ رہا تھا. تو ان کو محسوس ہوا کہ پہلے بھی کھبی دکھا کے سجی مار لی گئی، ادھر بھی دے پلینگ می، اور یہ نہیں ڈیزالو ہوئے گی. یہ بد اعتمادی لے ڈوبی یا اوور کانفیڈنس لے ڈوبا، مس کیلکولیشن تو تھی، بیکاز he was very much part of the whole setup at that time. یہ کہہ رہے ہیں کہ فقط گھنٹوں کی یہ بات تھی. فہد صاحب نے بڑا تفصیل سے میرا خیال ہے ایک انسائیڈر سٹوری جو تھی انہوں نے بتائی ہے، ان کو بہت ساری چیزوں کا پتہ بھی تھا، دیکھ بھی رہے تھے، سن بھی رہے ہوں گے ساری چیزیں. ایک اور چیز تھی میرا خیال ہے اس میں، جو خان صاحب جس کی آپ مس ٹرسٹ کی بات کر رہے ہیں، یہ بات اس وقت تھی کہ آپ کو یاد ہوگا انہی دنوں میں مئی میں میرا خیال 28 مئی کے قریب یہاں حکومت پاکستان کے IMF کے ساتھ دبئی میں مذاکرات ہو رہے تھے، 30 کے قریب تھا، 28 مئی یا 30 کے قریب.
تو خان صاحب کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ اپنا لانگ مارچ جو ہے اس کو ذرا پوسٹ پون کر دیں, ہمارے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں, اگر آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل تھرو نہ ہوئی تو پاکستان ول فیس اگر مور اس ڈیزاسٹر آئے گی, روپیز جو یہ فالنگ ہو رہا ہے, ڈالر اوپر, جو ہماری اکانومی کو نقصانات ہوں گے, اور پاکستان کی یہاں پہ آپ کی پولیٹیکل ٹرمائل جو ہے یہ سوٹ نہیں کرے گی. یہ باقاعدہ ان کے بڑے لوگوں نے, جیسے الفاظ صاحب نے کہا ہے کہ جن کی وہ سنتے تھے, انہوں نے ان کو فون کر کے ایشورنسز دیں کہ جناب 4-5 دن آپ ذرا گھوڑا چھاؤں میں باندھیں, پھر اس کے بعد ہم آپ تقریر بھی ہو جائے گی اور اسمبلی ڈیزل. خان صاحب نے 2 چیزیں سمجھی, ایک تو جیسے کہا ویکنیس کہ یہ حکومت ڈر گئی ہے, اوپر والے بھی ڈر گئے ہیں, میرے منت ترلے پہ آ گئے, اب تو میں جا کے میں ثابت کروں گا کہ حکومت ہی میری وجہ سے گری ہے, لہٰذا ایک جو پبلک پریشر ہے وہ میرے حق میں ہے اور میں انہوں کو یہاں بلڈوز کر کے رکھوں. ایک چیز. دوسرا, انہیں یہ پڑ گیا کہ اگر آئی ایم ایف کے ساتھ ان کے مذاکرات ہو رہے ہیں اور یہ مذاکرات کامیاب ہو گئے, آئی ایم ایف کی ڈیل تھرو ہو گئی, روپیز جو ہے اسٹیبلائز ہونا شروع ہو گا, اکانومی ٹھیک ٹریک پہ چل پڑی, تو میں تو پھر تو میرے وہ جو ایک اس وقت یہ میں نے بنائی ہوئی کہ ملک میرے بغیر نہیں چل سکتا اور اکانومی نیچے جا رہی ہے اور تباہی بربادی ہو رہی ہے, یہ تو پھر چیزیں اسٹیبلائز ہونا شروع ہو جائیں گی. اور کل کو آپ والی بات کہ پہلے بھی انہوں نے مجھے وعدہ کیا تھا اور کل کو جو مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو الیکشن لے کے دے رہے ہیں, ذرا 5 دن صبر کریں, اگر یہ مکر گئے تو میں ان کا کیا کر لوں گا.